بیرسٹر عقیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے. خواجہ صاحب کے بیان سے لگتا ہے کہ انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ برین سٹارمنگ مسلسل ہو رہی ہے. کیا برین سٹارمنگ ہو رہی ہے؟ قومی مفاد آپ بڑا موٹے سے ایک لفظوں میں کہہ جاتے ہیں، لیکن اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں آپ؟ ہمیں بیسٹ انٹرسٹ ہمارا کیا ہے؟ آپ اس کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے، سیف گارڈ کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، قومی مفاد یہ ہے کہ جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا، جو پاکستانی قوم کے حق میں بہتر ہوگا، وہی یہ کون بیسٹ انٹرسٹ ڈٹرمن ہے. کرے گا کہ کیا بہتر ہے؟ دیکھیں، وہ ڈٹرمنیشن تو اس کی بڑی وائڈ ہے، اور اس میں آپ کو اکنامکلی بھی دیکھنا ہے، آپ کو سوشلی بھی دیکھنا ہے، آپ کو پولیٹیکلی بھی دیکھنا ہے. یہ ساری کنسیڈریشنز اس میں آتی ہیں. لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، بیکاز یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے کہ یہاں پہ ایک پرنسپل پوزیشن ہماری رہی ہے، اور ایک مورل پوزیشن بھی رہی ہے، ایک ایتھیکل پوزیشن بھی اس میں رہی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر، اور کنٹینیوس رہی ہے. تو جب تک ٹو اسٹیٹ سولوشن کی جو ہم بات کرتے ہیں، یا جو پاکستان کا موقف ہے، تو وہ موقف ابھی بھی وہی موقف ہے، اس سے کوئی ڈپارچر نہیں ہوا. لیکن جو ایبرم اکارڈز کی جو ایک نئی بحث چھڑی ہے کہ شاید اگر سعودی عربیہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کے بعد پاکستان پہ دباؤ آئے گا. پاکستان نے جو ایران امریکہ اور ایران اسرائیل کا جو بھی معاملہ، یہ تمام تر ایونٹس انفولڈ ہوئی، اس میں بھی پاکستان نے بڑی ایک پرنسپل پوزیشن لی. کافی لوگوں کو تو یہ تھا کہ جب وہاں پہ وزیر اعظم نے، اور اس سے کچھ ہفتے پہلے ہی ایران میں وہاں پہ جا کے جو وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ تقریر کی، جو بات کی، اس پہ کافی حیران تھے لوگ کہ یہ کس طرح شاید یہ کوئی ایسا اس کا کوئی ہمیں فال بیک نہ ہو، خدا نہ خواستہ، یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے. لیکن وہ ہماری پرنسپل پوزیشن تھی. وہاں پہ پرنسپل پوزیشن تھی ایران میں، اور اس کے ساتھ ایران کے اوپر جب انپرووکڈ اللیگل اللیجیٹمیٹ اٹیک ہوا اسرائیل کی طرف سے، تب بھی ہم نے پرنسپل پوزیشن لی، اور ایک مورل پوزیشن تھی، اور ہم تھرو اینڈ تھرو کھڑے رہے. اور اس لیے کھڑے رہے کیونکہ وی کوڈ ناٹ ہیو ایکچولی ڈپارچرڈ فرام دیٹ پوزیشن. کیونکہ انٹرنیشنل لا کی جو پوزیشن تھی، یا رول بیسڈ آرڈر کی جو بات کی ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے آپ کے اوپر دباؤ موجود ہے کیا؟ ابراہیم نہیں، دیکھیں، ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ موجود نہیں ہے. اور میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. کوئی کنٹری، کوئی دوسرا ملک، کوئی لیڈر جو ہے پاکستان کو کوئرس نہیں کر سکتا، پاکستان کو فورس نہیں کر سکتا، دھکیل نہیں سکتا کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے یا ریجیکٹ کرنے. بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. جو ٹرمپ کا ایک 1-on-1 میٹنگ ہے آرمی چیف کے ساتھ، لنچ دے رہے ہیں، لنچ ہوسٹ کر رہے ہیں، بہت انپریسیڈنٹڈ ہے. ہوئی ہیں ماضی کے بھی آرمی چیفs کی، لیکن اس طرح نہیں ہوئی ہے کہ ڈی جی آئی بیٹھے ہیں اور آرمی چیف بیٹھے ہیں، دیر از نو ریپرزینٹیٹو فرام دی پولیٹیکل سائڈ. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی. پھر ابھی آپ کی ایئر چیف آفٹر پرہیپس 10 ایئرس ایک ایئر چیف کا وزٹ ہو رہا ہے، اور ان کی ہائیسٹ لیول کے اوپر انٹریکشن چل رہی ہیں. تو ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو دوسری چیزیں ہیں وہ معلوم نہیں، جس کو خواجہ صاحب کہتے ہیں نا کہ وی آر پارٹ آف دی گیم. وی آر پارٹ آف دا گیم. اور یہ بات، یہی ان کی بات درست ہے. میں ان کی بات کو ڈینائی نہیں کروں گا کہ ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ جو ایوالونگ سچویشن ہے، نہ صرف خطے میں بلکہ ورلڈ اوور، کہ ہم اگر اس گیم میں نہ رہے، کر سکتے ہیں ہم اس گیم میں نہ رہے. گیم تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس طرح پاکستان نے اپنی ایک پوزیشن منوائی بھارت اور پاکستان کی جنگ کے بعد، پاکستان کیم آؤٹ ایز اے ونر، اور ہمیں بالکل ایک فاتح، جو ایک ہیجمنی قائم کرنا چاہتا تھا بھارت، یا جو ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا کلیم رکھتا تھا کہ ہم پورے اس خطے میں شاید نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں، وہ تمام تر چیزیں تو بھارت کے کلیمز تو زمین بوس ہو گئے. اب پاکستان ایک ابھرتی ہوئی پاور جو ہے، یہ دوبارہ اس نے ریکلیم کیا ہے اپنی اس پوزیشن کو، جس پوزیشن پہ شاید 25-30 سال پہلے ہم ٹھیک تھے. 25-30 سال میں ہم نے بہت نقصان کیا اپنا، امریکہ کا اتحادی بن کے. لیکن وہ دوبارہ سے اس پوزیشن، کیا بلکہ اس سے بہتر پوزیشن میں ابھی آپ آ چکے ہیں ایک ورلڈ سٹیج پہ. تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اب وہ اس پوزیشن کو مینٹین کرنا. خواجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس گیم میں ساتھ چلنا ہے، ہمیں اس گیم میں ساتھ رہنا ہے، ان دا سینس کہ جو دنیا کی سپر پاورز ہیں، جو طاقتیں ہیں، جو بڑے ڈیولپ ممالک ہیں، وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان کو ان کے ساتھ اپنے آپ کو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ الائن بھی رکھنا ہے، اور ساتھ اس گیم میں رہنا ہے.